بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے بہانے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ انسانیت جو اس نے پیدا کی ہے، وہ رب، وہ خالق و مالک، اس انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے دکھلانے کے لیے وہ بہانے تلاش کرتا ہے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مواقع عطا کرتا ہے۔ انہی مواقعوں میں سے ایک موقع جو اس امت کو عنایت کیا گیا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کو تین عشروں میں تقسیم کر کے اللہ رب العزت نے اس میں جو پہلا عشرہ رکھا ہے وہ عشرہ رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا، پھر اس کے باقی عشروں کو بھی اسی طریقے سے بخشش سے اور جہنم سے نجات کے ساتھ موسوم کیا ہے۔ ویسے تو وہ رب رحیم ہے، وہ کس قدر رحیم ہے کہ وہ رب فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سارا سال رحمت تو اس کی عام ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کے اس عشرے کو خاص طور پر عشرہ رحمت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر رمضان المبارک میں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول کر سکتے ہیں، اس سے اس کی رحمت، بخشش و مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے پروگرام کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ عشرہ رحمت رکھا گیا ہے۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ملک پاکستان کی ایک عظیم مذہبی شخصیت، مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں ایک عظیم مداح حبیب کہ جن کی پہچان ہی میرے آقا کی ثناخوانی کرنا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ لوگ شادیوں میں طرح طرح کے ڈول بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ اپنے نکاح کی تقریب میں نے خود دیکھا کہ یہ شخص اپنے نکاح کی تقریب میں بھی میرے آقا کے گن گا رہا تھا۔ تو یہ وہ خوش نصیب جناب اشتیاق احمد قادری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ اس کی تقسیم کس انداز میں کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں علامہ پروفیسر کیسر احمد قریشی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حق نیوز اور اس کی پوری ٹیم کو کہ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار کی امت کے علم و عمل کے اضافے کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عشرہ رحمت کی بات ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں رمضان المبارک کے 30 ایام کو اگر ہم 10 دنوں کے حساب سے دیکھیں تو ایک الگ نام اس کو دیا گیا۔ پہلا عشرہ جو ہے یہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، چونکہ ایک رحمت ہی ہے اللہ کی کہ جس کی وجہ سے یہ جہان قائم ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے ہی قائم و دائم ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی
آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف آنے والا تھا تو شعبان المعظم کے آخری دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے پھر وہ وضاحت فرمائی کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا کتنی عظمتوں والا ہے، اور پھر اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم بھی ارشاد فرمائی جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے۔ یعنی مہینے تو اللہ جو رحیم ہے، اس رحمتوں والے رب کے رحیم محبوب جو ہیں وہ انہوں نے یہ اس رحمت کی تقسیم فرمائی۔ بالکل کیا ایسے، خوبصورت، یعنی بہت جو خوبصورت۔ خود سراپا رحمت ہے، کیا بات، خود ان کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو عام مہینوں کی نسبت اللہ اس مہینے کی برکت سے ان نوافل کا ثواب فرائض کے برابر عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو 70 فرائض یا اپنی رحمت سے اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ عشرہ رحمت ہے، اور اس کو یہاں میں ناظرین کو یہ بھی عرض کروں کہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر دن ہی اس کا رحمت والا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ چند ایام جو ہے سیلیبریٹ کریں کہ آج ماں کو گفٹ کرنے کے لیے دن محبت کا جیسا کہ دن آج ہے، کل عرف میں کیا عموماً جاتا ہے۔ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر دن ہی رحمت والا ہے، ہر رات ہی۔ وہ کسی صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر بندہ سمجھے تو ہر دن یوم العید ہے اور ہر لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ وہ قیام بھی کرے تو وہ اللہ کو راضی کرے، اور دن کو وہ اللہ کو راضی کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں اس عشرے کو رحمت کے ساتھ موسوم کیا گیا، اس کا ریزن کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر حضور کی امت کو بخشنا نہ چاہتا، ان کی مغفرت نہ فرمانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کی امت کو رمضان عطا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ رمضان عطا فرمانا ان رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اللہ کریم اس عشرے کے طفیل بے حساب لوگوں پر رحمت فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کا سامان فرماتے ہیں۔ اب ہمارے لیے اس رمضان شریف میں خود پہ کچھ پابندیاں عائد کرنی ہیں، اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ ہم اس رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر شریف پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، سبحان اللہ۔ دوسری بار پھر آمین کہا، تیسری بار پھر آمین کہا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، حضور یہ 3 بار آمین کس چیز پہ کہا گیا؟ تو سرکار نے فرمایا پہلے بار جبریل آئے تو انہوں نے یہ آ کر عرض کیا، حضور آپ کی امت میں اگر کوئی رمضان المبارک پائے اور اس رمضان المبارک کی برکتوں سے حصہ لے کر، رحمتوں سے حصہ لے کر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اب یہ ایک دعا کرنے والے فرشتوں کے امام ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے امام ہیں، اور پھر اس دعا کی قبولیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری بار آپ نے والدین کے متعلق عرض کی کہ اسے والدین ملیں اور ان کی خدمت کر کے ان سے ان کو راضی کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو یہ وہ مواقع تھے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ گویا شاہد صاحب جیسے آپ نے فرمایا، رحمت کی اگر فی نفس ہی ہم تعریف دیکھتے ہیں تو یہ عطا کرنے والے کی وہ عطا ہوتی ہے کہ جو کسی کام کے عوض نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کی عطا ایسی ہے کہ اس کا وہ معاوضے کے بغیر بھی عطا کر اس کو آپ ماپ ہی نہیں سکتے، جی ہاں۔ کسی کوئی پیمانہ ہی نہیں جس میں آپ اس کو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ساری جو رحمتیں ہیں یہ فقط کیا حضور کا صدقہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک، یہ تو خود اللہ کریم
کہ کئی فرامین سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں پہلی امتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کئی ایسے اعمال، اگر میں غلط نہ ہوں تو میں عرض کروں، کئی ایسے برے اعمال جو ان امتوں میں تھے ان پر ان اعمال کی وجہ سے عذاب اترا۔ تو آج میرا خیال ہے اس امت کے اندر وہ برے اعمال، وہ برائیاں، خیانت ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت ہے، اسلام اور دین سے دوری ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مگر اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، اس کا عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ وہ رحمت ہے، اور اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ اے محبوب میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس امت کو، اس قوم کو عذاب دوں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ حضور کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، حضور کی وجہ سے رزق اتر رہا ہے، وجہ سے عمروں میں برکت ہے، اور حضور کی وجہ سے شفائیں مل رہی ہیں، اور حضور کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کائنات کا نظام قائم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ اور اشارہ دے کر کے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب ہم ان پہ عذاب اس لیے نہیں نازل کرتے کہ آپ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا، ایک یہ ہے کہ وہ جو یوم الحشر ہے، حساب کا دن ہے، یہ سارے اہتمام کر کے کیا رب اس میں بھی محبوب کی امت کو پاس تو نہیں کرنا چاہتا؟ کیا یہ تو اس کے پس پردہ ہمیں وہ نہیں نظر آتی؟ جی بالکل، اس میں بھی ہم اگر حدیث میں دیکھیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے صحابہ کرام کو وہ پریکٹیکلی مثالیں ان کو آپ نے دکھائی، جس طرح وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک چڑیا کے بچے لائے گئے، تو جب اس بچوں کے ساتھ اس چڑیا کی ماں کا پیار دیکھا تو آپ نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو، اور یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میرے بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ عرض کی حضور کبھی نہیں چاہے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک ماں ہے، اس نے اس کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا نہیں ہے۔ تو جب ایک ماں جو جس کو جنم دیتی ہے، اس سے وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، وہ نہیں چاہتی میری اولاد آگ میں جائے، تو بنانے والا جو رب ہے اس کی رحمت کتنی ہے کہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا میرا بندہ دوزخ میں جائے، حالانکہ اس نے بنائی ہے، جہنم میں جائے، حالانکہ اس نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے۔ چونکہ اسلام اور دین کا مزاج یہ رہا ہے کہ اس میں ترغیب بھی رہی ہے اور ترہیب بھی رہی ہے، خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا ضرور کیا ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں کہ میرا بندہ اس میں جائے، اس لیے اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ کرے، اس کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرمائے اور اسے جنت دے۔ بے شمار احادیث ہیں، ایک خاتون کے بارے میں حضور نے فرمایا صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ایسا بھی آئے گا کہ اس کے دامن سے کانٹا لگ کے خود ہی راستے سے ہٹ گیا، حالانکہ نادانستہ اس نے یہ عمل کیا نہیں ہوگا، ہٹایا نہیں، دامن سے لگا اور سائیڈ پہ ہو گیا، تو اللہ فرمائے گا اس نیکی کی وجہ سے بخشش فرما رہا ہوں، جاؤ جنت میں۔ اللہ مجھے تو اس کا تو دھیان ہی نہیں، فرمایا بس اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو ہم جب رحمت دیکھتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جب رحمت کا باڑا بٹ رہا ہوگا تو شیطان بھی گردن اونچی کر کے امید کرے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ میری بھی بخشش فرما دے، کیونکہ رحمت اتنی وسیع اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بندے بخشے جا رہے ہیں، تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ مہینہ ہے، اس میں سمیٹنے کا ہمارے پاس موقع ہے، اللہ ہمیں توفیق اس کی دے۔ پھر آپ کی جو گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ اب تک نکلتا ہے، میں اس کو جو سمجھا ہوں گویا وہ یہ ہے کہ پھر تو انسان کو کوئی چھوٹی نیکی ہو تو اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، چونکہ پانی پلانے پہ بخششیں ہو رہی ہیں، کھانا کھلانے پہ بخششیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ مسکرانے پہ، کسی نے مسکرا کے کسی سے بات کر دی، اس پہ بھی اللہ بخشش فرما رہا ہے۔ کسی نے کسی کو راستہ بتا دیا، رہنمائی کر دی،
الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھی بات بتا دی، اچھا جملہ کہہ دیا، یہ سب صدقات میں، اور اللہ اس پہ اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے عشرہ رحمت کے موضوع پر۔ شاہ صاحب کی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں رحمت کا حصول کس قدر آسان ہے یا کس قدر ممکن ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول، اس پہ کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ جی، اس میں تو رمضان شریف کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں آپ دیکھ لیں روزے دار کا رات کو سونا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب۔ چونکہ وہ نماز عشاء ادا کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ نیت کر کے وہ سو رہا ہوتا ہے کہ میں نے سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو نیت ہے، تو آپ کو پتہ ہے جب نیت کر رہے ہیں آپ اٹھیں گے، اس میں آپ کا پھر ماشاءاللہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد پڑھیں، یہ اور رحمت۔ بلکہ تہجد کے بارے میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ عام دنوں میں تمہارے لیے جاگنا مشکل ہوتا ہے، اس میں آلریڈی ہم نے سحری کے لیے جاگنا ہے، کوئی دودھ لینے جا رہا ہے، کوئی دہی لینے جا رہا ہے، تو وقت ہوتا ہے۔ وضو کر لیں، آپ تہجد پڑھ لیں، اور تہجد پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی شان کے مطابق، جیسا اس کی شان ہے وہ اس بندے کو محبت سے دیکھتا ہے۔ تو یہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کی رحمت کا حصول، چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہیں تو یہ اس کی رحمت کا حصول ہے۔ اب صحابہ کرام سے جو خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تو انہوں نے عرض کی تھی حضور ہم میں تو کئی کمزور لوگ ہیں، وہ تو روزہ افطار نہیں کروا سکتے، تو سرکار نے پھر ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ دودھ اور پانی یہ ملا ہوا جو لسی ہے اس سے کروا دیں۔ مطلب کم سے کم چیز بیان کرنا مقصد تھی۔ آپ کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دیں، آپ پانی کا گھونٹ پلا دیں، روزہ افطار کروا دیں، اس سے اللہ کی رحمت کا حصول آپ کے لیے ممکن ہو جائے۔ اور پھر ممکن کیسے ہوگا رحمت کو؟ آپ دیکھیں کہ دل میں خیال آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو تو روزے کا ثواب مجھے کیا افطاری پہ ملے گا، میں افطار کروا رہا ہوں۔ تو سرکار نے یہ مسئلہ بھی کلیئر فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو عطا کرے گا، اتنا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ایک بندے نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، پورا دن نفسانی خواہشات سے رکا رہا، کھانے پینے سے رکا رہا، اور دوسرا بندہ اس نے صرف اس کو افطاری کروائی، تو دونوں کو رحمت میں شامل کر لیا۔ کتنی خوبصورت بات، گویا کہ ایک بندہ تو پریکٹیکلی اس پروسیس سے گزرتا ہے، اور وہ صبح سے شام تک بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتا ہے، اس کا تو واقعتاً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا اجر بنتا ہے، چلیں اس کے عمل کے عوض ہی اس کی جزا وہ بنتی ہے۔ لیکن شام کے وقت فقط پانی کا ایک گھونٹ، غالباً بعض روایات میں پانی کا بھی ذکر ہے کہ جی بالکل، تو پانی کا ایک گھونٹ پلانے والے کو اتنا اجر کہ جتنا صبح سے شام تک پیاسا رہے، تو یہ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمتوں کا سبحان سمندر ہے۔ اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سب اللہ رب العزت سے رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور اس کی رحمت سے ہی ہماری امیدیں وابستہ ہیں، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی رحمت کے سوا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اس پہ کوئی پیغام دیں، اس پہ بتائیں کہ ہم رب سے رحمت کے متقاضی ہیں، ہم اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں اور اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنا رمضان المبارک میں بالخصوص اور بالعموم عام دنوں میں اس کی مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟ اس میں میں ناظرین سے یہ ضرور عرض کروں گا
کہ اگر کسی کو رمضان شریف مل جائے تو خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ. چونکہ زندگی کا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے. جی آخری دن بھی کئی لوگ دنیا سے اٹھیں گے، وہ ان کو رمضان نہیں ملے گا. اللہ. پہلا تو یہ اللہ نصیب فرمائے، جی اور جب نصیب ہو جائے تو پھر آپ روزے کی روح کو سمجھیں، اللہ اکبر. اس کی افادیت کو سمجھیں، سبحان اللہ. اور اس کا جو مقصد ہے اور جو اس کا مقصد اعظم ہے اس کو ملوز خاطر رکھیں سبحان اللہ. کہ اللہ نے کیوں روزہ فرض کیا، اللہ. کیوں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، فریج ہمارے بھرے پڑے ہوتے ہیں، جی کچن ہمارے بھرے پڑے ہیں کھانوں سے، مشروبات سے، ہر طرح کی چیزیں. تنہا بھی بندہ بیٹھا ہے تو وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، رمضان المبارک میں ویسے بھی رزق وافر ہو جاتا وافر ہو جاتا ہے. تو یہ کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. جی. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ. کہ کیا جب آپ خوبصورت بات. بھوکے رہیں گے یا آپ پیاسے رہیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا اللہ. کہ میں تو ایک مہینے میں کچھ دن جو ہے یہ دن کی بھوک پیاس برداشت کرتا ہوں، اللہ. تو کئی میرے پڑوس میں، میرے ریلیٹیوز میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں 11 مہینے اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے ان کا بھی احساس کرنا ہے، ہم نے ان کے روزوں کا جو ہے احساس کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. کسی کو لباس پہنا سکتے ہیں وہ لباس پیش کریں، افطاری کا سامان پیش کریں. پھر جو ہماری تاجر برادری ہے ان سے میں گزارش کروں گا سبحان اللہ. بہت کہ آپ ساری باتیں گورنمنٹ کی طرف ہی نہ دیکھیں، آپ خود اپنا مناسب سا پرافٹ رکھ کے تو آپ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سبحان اللہ. بڑی میں خوبصورت ایک بات. چائے والے کو میں نے پہلے بھی بات کی، اس کی ریڑھی پہ ایک لکھا ہوا کتبہ دیکھ کے اس نے مجھے متاثر کر دیا. اس نے لکھا ہوا تھا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ مفت چائے پی سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو ہمارے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ اگر کوشش کریں کسی غریب کے لیے آسانی کر دیں. اور ہمارے یہاں پہ آپ کو قطع کلامی معاف کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ یہاں ہمارے مذہبی تہوار جب بھی آتے ہیں تو چیزوں کے ریٹ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، اور ہر بندہ اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن وہی بندہ جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں کر کے تو ہم پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ صف اول میں ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. تو صف اول میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ کے جب ہم جا کے اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں اور ادھر جو پھر ہم کھال اتارتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خدا خوفی کا بھی یہ مہینہ ہے. بڑی خوبصورت طرف آپ نے اشارہ کر دیا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ میں کچھ بات عرض کروں. یہ جو نماز کا جو فیضان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز ہر برائی سے روکتی ہے. تو آپ کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، یہ بھی تو فحش میں آتا ہے. جی بالکل یہ تو صحیح ہے، یہ بھی فحش کام ہے. اور یہ آپ کو نماز روکتی ہے. تو اگر ہم پہلی صف میں نماز پڑھ کر اس سے نہیں رکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں نماز کا فیضان نہیں ملا ہے، فیضان نہیں ملا، اور ہم نے اس کی روح کو جو ہے وہ پایا نہیں ہے. اس کی لذت جو ہے، اس کا حصول جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کو اگر ہم مزید اپنے اس آج کے مضمون کے ساتھ اس کا ربط قائم کرنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ کے آپ کو رب کی مخلوق پر رحم آتا ہے تو سمجھے آپ کی نماز قبول ادا ہو ہوگی. گئی. اور پھر آپ قبول یہ ہو گئی. سمجھیں کہ ایک اللہ ہی دینے والا ہے، آپ کو بھی اللہ نے دیا تو آپ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اور اللہ اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کو آپ تک چلا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے. تو آپ بجائے اس کو نفرت سے دیکھنے کے یا اس کو آپ جو ہے جھٹک دیں یا آپ اس کو دور کر دیں، بلکہ سینے سے لگائیں، محبت کریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ویسے بھی حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف آتے ہی اللہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم آزادی سے نیکیاں کما سکیں. اللہ اکبر. یعنی رب تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زبردستی جا کے جہنم کے دروازے پہ دستک نہ دیں. کیا خوبصورت بات، اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے اس ٹاپک پہ
جو ہے وہ لب کشائی فرمائی۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں۔ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہمارے پاس، وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق احمد قادری صاحب، آپ نعت شریف پیش فرماتے ہیں۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اور بے شک حضور شافعِ محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافعِ محشر ہے منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، اور مقطع بڑا پیارا لکھا ہے نصیر صاحب نے، سبحان اللہ، ماشاء کہ اللہ۔ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت ماہل بکرم ہے، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں اپنے دامن کو تنگ نہیں کرنا چاہیے،
ہمیں اپنے دامن کو کھلا رکھنا چاہیے، اس کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ ہمیں رحمت و شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس انداز میں ہم رہیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔